ایک دفعہ آپ کھا رہے تھے سحری، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، حضرت علی اور حضرت مقداد اور عرباض بن ساریہ اور آپ یہ چار حضرات سحری کھا رہے تھے۔ تو حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی، آپ کھانا پینا بند کریں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پر چڑھتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر نیچے آ گئے اور آ کر دوبارہ دیکھا آپ کو کہ آپ نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ تو سارے چاروں کھا رہے تھے۔ تو بلال نے کہا، یا رسول اللہ واللہ قد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے کہا، بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی۔ تو آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی، پھر چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا جب میرے نبی نے گنجائش دی ہے تو کوئی گنجائش کی حدیث پہ عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی عزیمت کی حدیث پہ عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو لڑائی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بس قرآن سے دل لگاؤ اور ان روزوں سے ساری زندگی کے روزے دار بن جاؤ تو آپ کا قد بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو آدمی بچوں بڑا بنتا ہے صفات سے۔ صفات میں آپ کو مدد دینے والا بہت بڑا عمل ہے روزہ، بشرطے کہ روزہ ہو، صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں۔ یہاں سے لے کر اور یہاں ناخن تک آپ کا پورا وجود روزہ رکھے، دماغ غلط سوچوں سے روزہ رکھے، آنکھیں غلط دیکھنے سے روزہ رکھیں، زبان جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی، شکایت، دل آزاری کے بولوں سے روزہ رکھے، دل کسی کی نفرت، بغض، حسد، کینہ، اس سے روزہ رکھے، اس کو نکالے، سینہ کفر، شرک، الہاد سے روزہ رکھے، اور ہاتھ کسی پر ظلم کرنے سے روزہ رکھیں، پاؤں کسی غلط محفل کی طرف اٹھنے سے روزہ رکھیں، اور پھر اس طرح مہینہ گزارو کہ پوری زندگی آپ روزے دار بن جاؤ، کھانا پینے کی پابندی چھوڑ کر، تو آپ اتنے قداور ہو جاؤ گے کہ فرشتوں کا قد بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ انسانوں پر فوقیت تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ فرشتوں کو بھی نیچے چکا دے گا۔ تو روزے کی اصل روح سمجھو، صبر، صبر، صبر کرنا سیکھو۔ روزے کی روح ہے صبر۔ ہمارے یہاں اتنا کھاتے ہیں یا رسول اللہ سحری میں کہ کھٹے ڈکار افطاری تک آتے ہیں، پھر افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح کے وقت گرے پڑے ہوتے ہیں کہ ان کے میں پڑھیے پڑھی نہیں جاندی، کوئی علم تارا کیفا کی مسجد ڈھونڈو جہاں جا کے جلدی سے پڑھ۔ بھوک سے صحت پیدا ہوتی ہے، بھوک صحت کا راز ہے۔ جب آپ بھوک برداشت کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں ایک فرض ہے روزہ، تو پھر واپسی کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، میں اس کا یہ لیتا ہوں۔ ویسے تو دونوں لکھے ہیں محدثین نے، اجزی بہ، اجزا بہ، مجھے یہ پسند ہے، انا اجزا بہ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اللہ مل جائے گا۔ ابن آدم، پتہ نہیں کب کے زمانے کے بعد یہ یاد آیا اللہ کا فرمان، خلقتک لعبادتی فلا تلعب، تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے زندگی کو ضائع نہ کر۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں، اپنے آپ کو تھکا نہیں۔
حرام میں اور ناجائز میں اور جھوٹ میں اور ان چیزوں میں، رزق حلال میں تھکنا تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا، پکا وعدہ ہے۔ باقی دنیا کی کسی چیز کی بھی طلب کرے گا تو میرا وعدہ نہیں ملے کہ نہ ملے، لیکن میری طلب میں آئے گا تو میرا وعدہ میں مل جاؤں گا۔ فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا۔ فَإِنْ لَمْ وَإِنْ فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ روزہ اجزا بہی، اللہ مل جاتا ہے۔ ہارون رشید کی باندھی تھی ساملی سی، خالصہ نام تھا اس کا، خالصہ۔ تو وہ اس کو بہت ترجیح دیتا تھا، اور وہ 3000 باندیاں تھیں اس نامراد، پتہ نہیں کیا کرتے تھے 3000 باندیاں۔ تو باقیوں کو حیرت ہوتی تھی یہ کیا کالی سی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ایک دن اس نے دربار میں کہا بھئی جو جس چیز پہ ہاتھ لگائے گا اس کی ہو جائے گی۔ بھاگے لوگ، کسی نے کسی خوبصورت باندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی سونے کی چیز پہ ہاتھ رکھا، تو خالصہ نے جا کے ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ ان وجدتک وجدت کل شیء، فإن وجدتنی وجدت کل شیء۔ صائم بنو، روزہ رکھو، اور پورے میں زندگی کا روزہ اس سے سیکھو۔ آج میں نے غیبت چھوڑی، اب موت تک میں غیبت نہیں کروں گا۔ جھوٹ چھوڑا ہے، موت تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں پالی، میں پوری زندگی کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھوں گا، بغض نہیں رکھوں گا، کینہ نہیں رکھوں گا، اور خاص طور پر فرقہ واریت کا تعصب اور فرقہ واریت کی نفرت کو میں آگ لگا دوں گا۔ میں سب کے لیے سینے کھلے، ماتھے کھلے کے ساتھ ملوں گا۔ میرے لیے سب محترم ہیں۔ ہمیں تو غیر مسلم کے مذہب کا احترام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون اللہ من دون اللہ، یدعون من دون اللہ۔ تو ہمیں تو اس کے جو عیسائیوں کا وفد آیا اپنے مسجد میں ٹھہرایا، عیسائیوں کا وفد آیا آپ نے مسجد میں ٹھہرایا۔ انہوں نے اپنی نماز کی اجازت مانگی تو آپ نے جگہ دی۔ وہ جگہ کا نشان ترکوں نے بنایا ہوا ہے پرانی مسجد میں۔ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ادھر منہ کر کے۔ ان کی 2 نمازیں تھیں، فجر اور عصر 2 رکعت، باجماعت نہیں، فرادہ فرادہ، اکیلے اکیلے۔ تو آپ نے ان کو نہیں ٹوکا، نہیں روکا۔ یہاں کتنی مسجدیں ہیں جہاں ہمارے بریلوی بھائی جماعتوں کا بستر اٹھا، میرے شروع کے دور میں کتنے بستر پھینکے گئے، گالیاں بھی سنی ماں بہن کی۔ تو زندگی بھر یہ ہر مہینے روزہ آتا ہے، ہر مہینے رمضان آتا ہے، کہ پورے مہینے کی تھوڑی بہت پھر ہو جاتی ہے نا سارا سال، تو پھر ہم اس کی تجدید کرتے ہیں۔ ہاں بھائی غیبت نہیں کرنی، ہاں جی جھوٹ نہیں بولنا، ہاں بھائی دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، ماں باپ کی گستاخی نہیں کرنی، بیوی سے بدتمیزی نہیں کرنی، بچوں پہ شدت نہیں کرنی، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ یا رسول اللہ کون؟ لا یامن بوائقہ جارہ، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ جی کون یا رسول اللہ؟ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو۔ تو رمضان بہت طاقتور مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں، آپ عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے تھے،
تو سارے اکٹھے جا رہے تھے صحابہ، تو ان کی ہوا چلی تو چادر پہنتے تھے اس دور میں عرب، تو چادر ہٹ گئی پنڈلی سے تو پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آئیں، تو صحابہ ہنسنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں ہنسے ہو؟ کہلے خفت ساقی ہے، کیا رسول اللہ اس کے پنڈلیوں کے پتلا پتلا ہونے کی وجہ سے ہمیں ہنسی آئی۔ تو آپ نے فرمایا واللہ انہما لأثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم ترازو میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں۔ دیکھنے میں قد چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا قد ہے۔ میں تو سارا جبل احد ایسے چاروں طرف سے گھوما ہوں، لوگ جاتے ہیں صرف دیکھ کے آ جاتے ہیں، میں نے ایسے چکر لگایا، وہ 7 میل لمبا چوڑا ہے۔ تو بچوں اس کو علم سے روشن کرو، اس روزے کو قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ لیکن نبی رمضان میں قرآن چلتا تھا، قرآن چلتا تھا۔ میں تمہیں قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ فقہ ضرورت کی چیز ہے اور قرآن مقصد کی چیز ہے۔ فقہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں حدود کا پتہ چلے، قرآن میری زندگی کا مقصد ہے جو مجھے اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ روزہ، جس روزے کو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھو بیٹا کہ میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے۔ اور جب اللہ قیامت کے دن جنت میں سارے جنتی اپنے اپنی جگہ پہنچ جائیں گے، اوہو عینا تو بیچ میں ہی رہے گی، تو وہ عینا دیکھا تمہارا ایمان، ساتھ ہی دانت ہے تو کتنے دانت کھلے ہوئے۔ عینا جب نکلتی اپنے محل سے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں۔ 1,40,000 جس کے خادم ہوں اور ان میں چل رہی ہو تو اس کا نخرہ کیسا ہوگا؟ ویسے بھی جنت کی عورت جب قدم اٹھاتی ہے تو ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے، 1,00,000۔ تو عینا کیسی ہوگی؟ فردوس کی حور ہے، عام جنت کی حور نہیں، جنت الفردوس کی حور ہے۔ اس سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 میٹھے ہو جائیں گے۔ آپ تو سمندروں کے سفر نہیں کیے، میں نے سفر کیے ہیں، بحر الکاہل کا بھی سفر کیا ہے، بحر اوقیانوس کو بھی دیکھا ہے، سفر کیا ہے، اور یہ پتہ نہیں ادھر بحر ہند، سارے اللہ نے مجھے دکھائے ہیں اور سفر بھی اس میں ہوئے۔ تو وہ اوپر جہاز کے اوپر چھت پہ چڑھ کے میں ایسے سمندر کو دیکھ رہا، پھر میں اس حدیث کا مزہ لیتا کہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے۔ یہ حسینہ عالم کے مقابلے نہیں ہوتے۔ حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال دے تو کھاؤ گے؟ یقال لها العینات، اس کے منہ پہ مارو گے۔ اور وہ جنت کی لڑکی تھوک کر دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، وہ زور لگا کے کوشش کر تھوک کرے اور چند ایسے چھینٹے اس کے پڑ جائیں سمندر میں۔ 7 مجھے مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے سمندر دیکھے ہیں، میں پورے مزے سے بول رہا ہوں، آپ وہ مزہ لے ہی نہیں سکتے۔ شہد سے میٹھے ہو جائیں گے، شہد سے میٹھے۔ سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے تو سورج غروب ہو جائے گا، یعنی نظر نہیں آئے گا۔ اور اپنے دوپٹے کو لہرا دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اپنے چہرے کی جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اپنی کلائی کو آسمان کے نیچے کر دے تو پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔
اور اس کو مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے۔ 130 فٹ اس کا قد ہے، اور وہ سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اس کے بال ہیں 130 فٹ، ایسے شلال چشمے کی طرح نیچے آتا ہے، ایسے ابلتا ہوا چشمہ جو ہوتا ہے تو ایسے ایسے آتے ہیں نیچے، ایسے ایسے آتے ہیں، اور اس میں موتی اور ہیرے اور جواہرات لگے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ تو میں سال کی بھی ترغیب دے رہا ہوں، کدھر ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ مجھے اللہ نے اس کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے بیان کیا لنڈن میں 1982 میں پہلی دفعہ گیا تھا، میں نے عینا کو بیان کیا تو نوجوان پھڑک اٹھے، تو ایک میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، تو کوئی لے جائے گا اللہ کا نیک بندہ، زیادہ ہے تو ہم بھی امیدوار ہیں۔ پھر میں نے کہا نہیں بہت ہیں، تو پھر اس نے 3 چلے نقد دے دیے تھے۔ تو یہ یعنی مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ روزہ کیا ہے کہ اس عینا کا خالق تمہیں مل جائے گا۔ جب سارے جنتی اپنی جگہوں میں قرار پکڑیں گے تو پھر اللہ کا حکم آئے گا اللہ کے ملاقات کے لیے آؤ۔ ایک روایت، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ بیٹھیں گے قرار پکڑیں گے تو لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، نوکر آئیں گے، خدام آئیں گے، غلمان آئیں گے، سلام سلام سلام۔ تو وہ اتنے لاکھوں 70,000 80,000 نوکر تو سب سے نچلے درجے کے جنتی کے ہیں، 80,000، اوپر کیا ہوگا؟ تو وہ بڑے خوش ہوں، بڑا مزہ لیں گے یار۔ کوئی 2-4 لوگ تمہیں سلام کریں نا، پھر دیکھنا تمہارے اندر کیا ایسے ایسے ہوگا، ایسے ایسے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے جی سلام علیکم، کہیں گے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو، تم تو فرشتے ہو، کہیں گے بما صبرتم۔ ایک بات میں نے کی تھی، صبر، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا، اس کا ترجمہ میں یہ کرتا ہوں، اس کا تو پوچھو ہی نہ کہ کیا مقام ہے۔ یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے۔ اگر صبر سیکھ گئے اور معاف کرنا سیکھ گئے، پھر تم پوچھو ہی نہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تو وہ کہیں گے بما صبرتم، یہ نہیں کہیں گے بما علمتم، بما علمتم، بما درستم، بما درستم، بما صلیتم، بما جاہدتم، بما ذکرتم، بما انفقتم، بما صبرتم۔ بیٹا یہ ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لو، صفتیں تمہارے غلام ہو جائیں گی صفات، اور اللہ تمہارا قد بہت بلند کر دے گا۔ پھر وہ کہیں گے فنعم عقبی الدار، مزہ آیا کہ نہیں آیا، چس آئی کہ نہیں آئی جنت میں؟ فرشتے کہیں گے فنعم عقبی الدار کا ترجمہ میں کرتا ہوں، وہ کہیں گے چس آئی کہ نہیں آئی، وہ آکھن کے ہکا ہور سانو کافی ہو گئی۔ یہ مزہ لے رہے ہوں گے، اور ایک سرور ہوگا، حضور ہوگا، تو ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا، اور میرا اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ انا اجزا بہ،
روزے کا بدلہ اللہ ہے۔ وہ روزہ جو میں بیان کر رہا ہوں، کل بھی تھوڑا بیان کیا، آج بھی بیان، کہے گا حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، یا اللہ تو نے وہ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا، اب کیا مانگے؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب اس سے اعلیٰ درجے کی چیز دوں، جنت سے اعلیٰ؟ کہیں گے یا اللہ ما ہوا، ما ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی قد رضیت عنکم، میں تم سے راضی ہو گیا، لا اسخط بعدہ ابدا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس پر وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تجھے سجدے کرتے رہے پر بن دیکھے کرتے رہے، آج دیکھ کے پتہ چلا کہ تو کیا ذات ہے، ایک سجدے کی تو اجازت دے دے، دیکھ کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، یہاں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مزے کرو، موجیں کرو۔ ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی تھے، فوت ہو گئے، 40 سال کی عمر میں ان کی بیگم فوت ہو گئی، پھر بچوں کی وجہ سے شادی نہ کی، بڑا صبر کیا، بڑے ذمہ دار تھے کہ میرے بچوں پہ کوئی سوتیلا نہ آ جائے، پھر لگ گئے تبلیغ میں، پھر میرے ساتھ دوستی، ہم 15 دن ہر مہینے لگاتے تھے، تو اب وہ میرا ہر دوسرا بیان جنت پہ ہوتا تھا، اس وقت حوروں کی سنتے۔ ایک دن میں نے اللہ کا دیدار بیان کیا، وہ بھی کرتا تھا لیکن ایسے تفصیل سے، آج ہی مختصر بیان کیا، باول نگر میں بیٹھے، کھانے پر بیٹھے تھے، کہنے کہ مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے تھے، جے تا سانو اللہ سائیں سد لیا جنت وچ وڑدیاں نال اپنے کول تا لگے ویسا ہیں، جے پہ گئے حوراں تے مڑ سدی بھی رکھے اس تو کوئی نہیں جانا، مڑ نہیں جانے۔ تو بچوں روزے کو قیمتی بناؤ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا روزہ سحری کھاتے تھے اور 15 دن کے بعد افطاری کرتے تھے، 15 دن نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور پھر 15ویں دن سحری کھاتے تھے اور 29ویں روزے 30 میں جا کر افطاری کرتے تھے۔ وہ انہوں نے جو اللہ کے نبی کا خون پیا تھا نا، آپ نے وہ حجامہ کروایا تھا، تو اس کا خون جمع ہوا تھا، تو آپ نے کہا جاؤ باہر دفن کر کے آ جاؤ۔ وہ باہر گیا اور پی لیا، تو واپس آئے تو آپ نے کہا کہاں چھپایا؟ کہا وہاں جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ کہنے کے اللہ کا شرب تھا، لگتا تو نے پی لیا ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ کہا تباہی ہے لوگوں کی تیرے ہاتھوں، وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ بڑے پہلوانوں کا ذکر ہو رہا تھا آپس میں، تو عبداللہ بن زبیر کا کسی نے نام ہی نہیں لیا، تو ایک ساتھی نے کہا یار آپ لوگ عبداللہ بن زبیر کا نام ہی نہیں لے رہے ہو؟ کہا ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو جن ہے۔ تو رمضان اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں، معدے سے اٹھنے والی بو جو منہ تک آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، مچھلیاں اور کیڑیاں چیونٹیاں تک روزے صائم کے لیے دعا کرتی ہیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے برائی کے کرنے والے بس کر۔ اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی بخشش چاہتا ہے، کوئی مغفرت چاہتا ہے، لگا کے عجب مہینہ ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، ممبر پہ کھڑے، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ تو سارے ہل گئے، انداز تکلم ایسا تھا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تو حضرت عمر کھڑے ہو، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے؟ قال لا، نہیں، عدو حضر، کیا دشمن آ گیا ہے، ہتھیار اٹھائیں؟ قال لا، کہا تو پھر کیا ہوا ہے، کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے اپنی زندگی میں۔ اب تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، تو 2 میں سفر ہو گیا، ایک مکہ کا، آپ نے روزہ افطار کر دیا، فتح مکہ، ایک بدر کا، پہلا بدر پھر دوسرا فتح مکہ۔ 9 رمضان آپ نے گزارے، اور آپ افطار فوراً، ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج نیچے جاتا تھا نا، وہ بتاتا، فوراً کھجور منہ میں ڈالتے تھے، یا پانی یا دودھ کی لسی، ان 3 چیزوں سے عام طور پر آپ کی افطاری ہوتی تھی۔ دودھ پیتے تھے، پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے، دودھ کی لسی ہوتی تھی۔ سفر میں بھی جب آپ ہوتے اور کہیں کوئی نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوتا، تو پہاڑی علاقے ہیں تو ایک آدمی پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا، جو ہی سورج ڈوبتا تھا تو آپ کو بتاتا تھا۔ افطار میں تاجیل، افطار جلدی کرنا، سحری دیر سے کرنا، آپ نے کہا میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطاری جلدی کریں گے، سحری دیر سے کریں گے۔ اہل حدیث کی افطاری سب سے اچھی ہوتی، ویسے بھی مزہ آتا ہے 2 منٹ پہلے، کہ جو سورج ڈوب، ہمارے احتیاط کرتے ہیں بے ابھی سورج کی غیبوبت ہے، غروب نہیں ہے، چلو بھئی جب ہم دیکھ ہی نہیں رہے تو غیبوبت کیا اور غروب کیا، گیا تو بس گیا۔ ایک دفعہ آپ کھا رہے تھے سحری، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، حضرت علی اور حضرت مقداد اور عرباض بن ساریہ اور آپ یہ 4 حضرات سحری کھا رہے تھے، تو حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی، آپ کھانا پینا بند کریں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ چلے گئے، ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پر چڑھتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر نیچے آ گئے، اور آ کر دوبارہ دیکھا آپ کو کہ آپ نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ تو سارے 4 کھا رہے تھے، تو بلال نے کہا یا رسول اللہ واللہ قد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے کہا بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے اسے پہلے نکال دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی۔ تو آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی، پھر چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، تو لہٰذا جب میرے نبی نے گنجائش دی ہے تو کوئی گنجائش کی حدیث پہ عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی عزیمت کی حدیث پہ عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو لڑائی کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بس قرآن سے دل لگاؤ اور ان روزوں سے ساری زندگی کے روزے دار بن جاؤ، تو آپ کا قد بہت بڑا ہو جائے۔